الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری 7ویں نشست بسلسلہ شہادت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آج انعقاد پذیر ہے۔ کل جو ہم نے نشست میں بیان کیا اور آپ نے سماعت کیا، سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دو شہزادے حضرت سیدنا محمد اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہادت آپ نے سماعت کی۔ آج جیسے بہت پہلے جو ہمارا دوسرا درس تھا، نشست تھی، اس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اہل کوفہ نے کئی ہزار خطوط اور کئی لوگوں کے وفود امام عالی مقام کو بھیجے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ یہاں تشریف لائیے۔ تو اب حضرت امام عالی مقام نے اس کے بعد اب مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے۔ جب اس کا علم ہوا، جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو وہاں موجود صحابہ تھے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس حضرت عمر بن عبد الرحمن مخزومی یہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کے یہ عرض کیا کہ اے امام عالی مقام، اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں کوفہ کی جانب، کیا یہ بات درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں ارادہ کر چکا ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبد الرحمن مخزومی نے عرض کیا کہ میں آپ سے دلی محبت کرتا ہوں، آپ کے آل پاک سے، سرکار کی آل پاک سے میں دلی عشق کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کروں گا اور مخلصانہ مشورہ یہ دوں گا کہ آپ براہ کرم آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ منافق لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی ایسا کیا، اس کے بعد آپ کے برادر اکبر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ایسا کیا، تو اب وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی غداری کریں گے اور وہ منافق لوگ ہیں، آپ وہاں تشریف نہ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے مشورے کی قدر کرتا ہوں اور تم واقعی ایک مخلص دوستوں میں سے ہو، میرے مخلص دوستوں میں سے، لیکن میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں اور اللہ سے، آپ کے الفاظ ہیں استخیر اللہ، میں اپنے اللہ سے مشورہ کروں گا، استخارہ کروں گا۔ استخارہ کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ فرمایا میں اللہ سے مشورہ کروں گا، استخارہ کروں گا، تو جیسے میرے رب نے مجھے حکم فرمایا میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ امام عالی مقام اپنا ارادہ پختہ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، آپ کے بعد جو دوسرا شخص جو آپ کے پاس تشریف لے آئے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر ہے آپ کے بڑے قریب اعزا اقربا اور رشتہ داروں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے صاحبزادے تھے، اب اس سے بڑا قریبی رشتہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اے میرے بھائی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ہر صورت جانا چاہتے ہیں، تو براہ کرم آپ تشریف نہ لے جائیے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، تمہاری بات بالکل درست ہے، تم میرے خون اور رشتے کے شخص ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، ہمارا بڑا تعلق گہرا ہے، برادری کا ایک رشتہ اور تعلق ہے، لیکن میں کوفہ جانا چاہ رہا ہوں اور میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ خیر وہ واپس چلے گئے۔ اور تیسرا شخص جو آپ کے پاس آیا وہ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر تو آپ کے وہاں لوگ ایسے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو آپ یہیں حرم میں رہیے، یہاں پر آپ چونکہ نواسہ رسول ہیں، ہم سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور آپ کو خلیفہ بنا لیں گے، اس کے بعد جو معاملہ ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سیاہ بھیڑیا ہوگا جو اللہ کے شہر اور مکہ مکرمہ جو مقدس سرزمین ہے وہ یہاں داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے یہاں خون خرابہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ سیاہ بھیڑیا میں نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں یہاں رہتے ہوئے یہ کام نہیں کروں گا۔ اب 60 ہجری ذوالحجہ کے ایام ہیں اور آپ نے اب یہاں سے رخت سفر باندھ لیا۔ اب جو ہی آپ کی خبر روانگی کی، آپ کے جو سوتیلے بھائی تھے حضرت محمد بن حنفیہ، جو والد کی طرف سے سگے تھے، والدہ کی طرف سے ظاہر سوتیلے بھائی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ کو پتہ چلا تو حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے فوراً وہاں سے خطوط لکھے اور آپ کے جو بھانجے تھے حضرت اون و محمد، انہیں حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہاں سے خط دے کر مدینہ منورہ سے اس کوفے کے راستے سے جو جاتا تھا، مکہ سے کوفہ جاتا تھا، حضرت اون اور حضرت محمد جو آپ کے بھانجے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت جعفر کے پوتے تھے، ان کو فوری طور پہ بھیجا کہ یہ خط لے جاؤ اور انہیں میری طرف سے یہ کہنا کہ اے امام علی مقام، حالات درست نہیں ہیں کوفہ کے، آپ براہ کرم یہاں سے واپس چلے جائیے اور میں بھی ساتھ ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ حضرت اون و محمد کا راستے میں ملاقات کا ہو جانا اور انہیں یہ خط دینا، آپ نے خط کھولا حضرت امام علی مقام نے اور فرمایا مجھے معلوم ہے تمہارے ابا حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ میرا بھائی ہے، یہ آپ کے سگے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، اور اون و محمد ظاہر اس رشتے کی بنیاد پہ آپ کے سگے بھانجے بھی تھے، یہ ایک تعلق بھی تھا بہنوئی والا بھی۔ تو آپ نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے شہزادو، اگر تو تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، وگرنہ اس خط کا میں تمہیں جواب لکھ دیتا ہوں اور تمہیں بھی واپس جانے کی اجازت ہے، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں نے کہا کہ مامو جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر یہاں پر کوفہ میں آپ جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر واپس چلے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہوگا پھر اللہ ہماری شہادتیں بھی قبول فرما لے گا۔ اب یہ دونوں شہزادے بھی وہاں سے آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اب یہ سفر طے ہو رہا ہے، آپ ایک مقام پہ جسے مقام صفصح کہا جاتا ہے، یہ راستے میں آتا ہے کوفہ سے پہلے، قادسیہ سے بھی پہلے، وہاں پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا فرزدق، جو امام علی مقام کے بعد حضرت زین العابدین کے زمانے تک زندہ رہا، بہت اچھا بڑا کمال کا شاعر تھا اور صاحب علم بھی تھا۔ راستے میں آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوگی، اس شاعر سے، فرزدق سے۔ آپ نے فرزدق سے پوچھا فرزدق تم کوفہ سے آ رہے ہو، بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں، مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے تو تم کیا کہتے ہو اس حوالے سے؟ تو فرزدق نے کہا کہ آپ نے ایک بڑے صاحب علم آدمی سے سوال کیا ہے اور سچے آدمی سے سوال کیا ہے، اگر میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، قلبہم معاک وسیوفہم معاہم، کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ بنو امیہ والوں کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب اس نے بڑا ظاہر شاعر تھا، اس نے اپنے انداز میں بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں لیکن ان کی جو تلواریں ہیں وہ بنی امیہ والوں کے ساتھ، وہاں جو گورنر بیٹھا ہے بدبخت عبید اللہ ابن زیاد، اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ درہم و دینار تقسیم کر رہا ہے اور مال و زر جو ہے وہ مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ تو یہ مال و زر ایک ایسا فتنہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ دولت کو اللہ تعالیٰ نے، دو چیزوں کو اللہ نے آزمائش اور فتنہ کہا ہے، دونوں کے لیے ہم بڑے حریص ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس انسان اس کا بڑا حریص ہوتا ہے۔ بہت سارے وہ عمل جو شاید وہ اپنے لیے نہیں کر لیتا لیکن وہ مال و زر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وہ کر گزرتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ دولت کے پجاری تھے وہ کوفہ کے لوگ، اور مال و زر وہاں پر بے دریغ استعمال ہو رہا تھا، بیت المال جو ہے خزانہ عوام کا وہ ذاتی سمجھ کے وہاں پہ تقسیم ہو رہا تھا۔ تو فرزدق نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں،
اسی دوران وہاں پر عامر بن سعد بن ابی وقاص جو گورنر مدینہ منورہ تھے، ان کے پاس حضرت عبداللہ گئے اور کہا کہ اس طرح کرو، آپ ایک خط لکھو جلدی سے حضرت امام حسین کے نام کہ اے امام حسین آپ واپس مدینہ آ جائیں، ہم آپ کو امان بھی دیں گے، ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا، اور آپ اپنے شہر مدینہ منورہ میں آرام سے رہیں۔ تو گورنر مدینہ نے کہا کہ اے عبداللہ آپ خط سارا لکھ لیں، اس پر مہر میں لگا دوں گا، اور یہ خط وہاں تک کسی طرح پہنچا دیجئے، میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسین کوفہ کے راستے پہ روانہ ہو چکے۔ یہ خط بڑی تیزی کے ساتھ تیز گھڑ سوار وہاں لے کر پہنچتا ہے۔ امام عالی مقام نے جب وہ خط دیکھا تو خط دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے سب کے خطوط اور تم سب کی یہ میرے ساتھ ہمدردیاں بجا ہیں، اور میں تمہاری ان ہمدردیوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن انی رأیت فی المنام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد امرنی بہذا الامر۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم نور مجسم میرے نانا جان حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک امر کیا ہے، ایک فیصلے کا مجھے حکم دیا ہے، امرنی بامرن، ایک معاملے کا مجھے حکم دیا ہے، اللہ کی قسم میں وہ پورا حکم کر کے چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا چلیں وہ بتا دیں وہ خواب کیا ہے جو آپ کو آپ کے نانا نے خواب میں حکم فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا فواللہ ما حدثت حتی یلقا الی ربی، وفی روایت حتی القی الی ربی، فرمایا اللہ کی قسم یہ خواب میں کسی سے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں جام شہادت نوش کر کے اپنے رب سے ملاقات کروں۔ اب یہ اتنا بڑا راز تھا جس کو آپ نے پہلے بیان کر دیا ہے، اور یہ تحریر ابن اسیر اور طبری دونوں جو اسلام کی معتبر عربی میں لکھی گئی تاریخ ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی معتبر ہیں، دونوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ، انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ اے امام علی مقام کچھ ہمیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ خواب میرے اور میرے نانا کے درمیان راز، اس لیے میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب امام علی مقام اس اپنے فیصلے پر اٹل ہو چکے ہیں، اور وہ خواب کیا ہے جس خواب کو وہ پورا کرنے جا رہے ہیں، وہ خواب یقیناً آپ کو میں نے دوسرے روز کے درس میں ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور جب وہ مٹی لے کے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا آپ رو بھی رہے تھے، آنکھوں سے اتھرو جاری تھے، اور آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو ایک خوبصورت کسی شیشی میں بند کر کے رکھ لو، اذا تحولت تربت دمن، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ ہمیں لگتا یہ ہے، گمان یہ ہے کہ جس خواب کو آپ نے چھپایا تھا وہ خواب یہ تھا کہ اے امام علی مقام اب چاہے جانوں کے نذرانے دینے پڑیں، اب چاہے تمہیں خاندان لٹانا پڑے، اب تمہیں سارا خاندان بھی ذبح کروانا پڑے، لیکن اب حق اور باطل کی بات ہے، اور یزید وہ باطل میں اپنے آخری حد تک چلا گیا ہے، اب اس باطل کے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی نہیں آ رہا، اگر اس کا مقابلہ کرے گا تو صرف وہی کرے گا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے ابھی ہمارا قادسیہ تک کا یہ سفر ہے، اس کے بعد آگے حضرت قیس کی شہادت راستے میں ہوتی ہے، اور عبداللہ بن مطیع کی ملاقات ہے، اور پھر کوفہ شہر میں داخلہ ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔